السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا محمد عامر حسین اتاری۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل رتب اللسان۔ میں آپ کی بارگاہ میں ایک شرعی مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ وہ شرعی مسئلہ ہے جس میں بڑوں کی بھی توجہ کی حاجت ہے اور چھوٹوں کو بھی توجہ کی حاجت ہے، اور یہ مسئلہ ہر گھر میں اس کی توجہ کی حاجت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مفتیان کرام سے ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ اردو زبان یا کوئی سی اور زبان کے اندر ردی کاغذ یا اخبارات کو بیچنا، دکانداروں کو بیچنا اور ان سے نفع حاصل کرنا کیسا ہے؟ تو مفتیان کرام نے اس کے بارے میں جواب ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں اردو زبان میں ہو یا کسی اور زبان میں ہو، ردی کاغذ یا اخبارات جو عام طور پر جن کو مال سمجھا جاتا ہے، بیچنا اور ان سے منافع حاصل کرنا جائز ہے۔ لیکن اس کے اندر مفتیان کرام نے دو باتیں ارشاد فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں دو باتوں پر نظر رکھنی ہے، دو باتوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ پہلی بات انہوں نے یہ ارشاد فرمائی، یہ جو ردی بیچنے لگے ہیں، یہ جو کاغذ بیچنے لگے ہیں، اس میں یہ دیکھیں کہ قرآن پاک کی آیات یا کوئی حدیث یا کوئی دینی مسئلہ یا اللہ عز و جل کا نام یا کسی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا نام یا فرشتوں کا نام وغیرہ ہو، تو ایسے کاغذ کو، ایسی ردی کو، ایسے اخبار کو بیچنا ناجائز ہے۔ ہاں، اگر ایسا کاغذ ہو جس کے اندر قرآن پاک کی آیت نہ ہو، جس کے اندر کوئی حدیث نہ ہو، جس کے اندر اللہ عز و جل کا نام لکھا ہوا نہ ہو یا فرشتوں کا نام لکھا ہوا نہ ہو، کوئی فقہی مسئلہ بھی لکھا ہوا نہ ہو، کوئی کسی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا نام بھی لکھا ہوا نہ ہو، تو ایسے کاغذ کو بیچنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایسا کاغذ ہے جس کے اندر اللہ عز و جل کا نام لکھا ہوا ہے یا قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی ہے یا کسی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لکھا ہوا ہے، تو اس کو بیچنے سے پہلے یہ چیزیں علیحدہ کر لیجیے۔ اگر قرآن پاک کی آیت ہے تو اس کاغذ سے علیحدہ کر دی جائے، اگر اللہ عز و جل کا نام لکھا ہوا ہے تو اس سے بھی علیحدہ کر لیا جائے۔ تو پھر جب ان کو علیحدہ کر لیا جائے تو اب یہ بیچنا جائز ہے۔ ہاں، اگر کسی سے یہ بات ہوئی ہے، کسی سے یہ کام ہو گیا ہے کہ اس نے ایسا کاغذ بیچ دیا، ایسی ردی بیچی جس کے اندر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا یا قرآن پاک کی کوئی آیت لکھی ہوئی تھی، تو وہ اس سے توبہ کرے اور آئندہ ایسے کاموں سے بچنے کی کوشش کرے۔ اب دیکھا ہمارے یہاں یہ جاتا ہے، جو بچے ہر گھر کے اندر بچے ہیں اور اسکول پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو اسکولوں کے اندر جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، یقیناً ان کے اندر اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے، فرشتوں کے بارے میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے جب بچے وہ کلاس پڑھ لیتے ہیں، وہ کتابیں پڑھ لیتے ہیں، تو ان کو ضائع کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب گلی کے اندر کوئی پاپڑ بیچنے والا آتا ہے یا کوئی پتیسا بیچنے والا آتا ہے تو وہ بچے اٹھا کر ان کو دے دیتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو اس چیز کے اندر احتیاط کی جائے، کیونکہ ایسا کاغذ، ایسی ردی، ایسا اخبار بیچنا منع ہے، جائز نہیں ہے، جس کے اندر اللہ کا نام لکھا ہو یا قرآن پاک کی کوئی آیت لکھی ہو۔ تو یہ مسئلہ بہت اہم ہے، یہ ہر گھر کے اندر اس پر توجہ نہیں دی جاتی۔ تو ہر مسلمان یہ کوشش کرے کہ وہ جب بھی کوئی کاغذ، کوئی ردی بیچنے لگے جس کے اندر کوئی چیز لکھی ہوئی ہو، تو توجہ کے ساتھ اس کو دیکھ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کاغذ بیچ دیا اس میں اللہ کا نام ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح شرعی مسائل سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور سیکھ کر
دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔